جنت ہر طرف سکون، نہ درد، نہ بھوک، نہ غم، اور پھر خاموش کو توڑ دیتے ہوئے ایک آواز، وسوسہ، ایک دشمن جو پہلی سی قسم کھا چکا تھا، وہ تھا شیطان۔ اس نے زور زبردستی نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی، بس ایک الفاظ کا سہارا لیا، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ اکثر انسان تلوار سے نہیں وسوسوں سے ہارتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ پہلے گناہ نہیں کرواتا، پہلے گناہ کو صحیح اور خوبصورت دکھاتا ہے۔ شیطان نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، سوچئے ایک جھوٹ لیکن کتنا خوبصورت، شیطان نے اللہ کے حکم کو محبت نہیں محرومی بنا کر پیش کیا، اور پھر شیطان نے قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، یہ تاریخ کا پہلا جھوٹا مشورہ تھا۔ شیطان نے اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی، اسی لیے ہر وہ شخص جو قسم کھا کر بات کرے ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو۔ شیطان بار بار وہی بات دہراتا رہا، ایک دن، 2 دن، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت، لیکن وسوسہ اگر روکا نہ جائے تو دھیرے دھیرے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آخر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو پھسلا دیا، پھر جب انہیں اس درخت کا پہلا چکھ لیا تو اس کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، قرآن یہی نہیں کہتا کہ صرف آدم علیہ السلام یا صرف حوا علیہ السلام نے غلطی کی، قرآن دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارے لیے انصاف اور ذمہ داری کا سبق ہے۔ ایک نوالا، صرف ایک نوالا، اور سب کچھ بدل گیا۔ جو سکون تھا وہ بے چینی میں بدل گیا، جو امن تھا وہ شرمندگی میں بدل گیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی لغزش کا احساس ہو گیا۔ یہی ایک مومن کی نشانی ہے، گناہ کے بعد دل بے چین ہو جاتا ہے۔ شیطان نے تلوار سے نہیں، ایک جھوٹ سے انسانی تاریخ کا پہلا گناہ کروا دیا، اور آج بھی اس کا طریقہ وہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ الاعراف میں آتا ہے، اللہ کا یہ سوال معلومات کے لیے نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا اقرار کروانے اور توبہ کی طرف لانے کے لیے تھا۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہی نہیں کہ وہ گناہ کرواتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے اب تمہاری معافی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے جب تک جان ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن اب فیصلہ ہونے والا تھا کہ اللہ انہیں معاف کریں گے یا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت چھوڑنی پڑے گی۔ اگلا لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہونے والے ہیں۔